والدی کا نعرہ شان صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ. ایک دفعہ اور درود شاہ کر دیجیے. صلی اللہ محمد وآل محمد. آج کی مجلس کے لیے میں نے جس مرثیے کا انتخاب کیا ہے اس کا مطلب ہے فخر نطق ثانی زہرا کا تذکرہ. اس میں کل 96 بند ہیں جن میں سے میں نے 54 بند کا انتخاب کیا ہے. محترم جناب عزم جون پوری کا لکھا ہوا یہ مرثیہ ہے. سبحان اللہ. شروع کریے. اس مرثیے کے ابتدا میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کرامات اور اسلام کے دوام میں اس تذکرے کی جو اہمیت ہے اس کا ذکر ہے. اور بے شک اسی ذکر کی وجہ سے ہی آج اسلام زندہ ہے. اس کے بعد ثانیہ زہرا کا تعارف ہے اجداد کے حوالے سے. اس گھر کا تعارف ہے جہاں آپ کی تربیت ہوئی اور بیوی کے فضائل ہیں. اور عاشور کے بعد بیوی کا کردار اور اس کے بعد مسائل ہیں. اس سے پہلے میں مرثیہ شروع کروں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ ارشاد فرما دیں. حاضرین محفل کے تمام محرومین بانیان محفل کے تمام محرومین خاص طور پہ محترم جناب عاشق حسین اکبری کی ارواح کے روح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ. محمد صلوات ہے فخر نطق ثانی زہرا کا تذکرہ. صد افتخار مریم و حوا کا تذکرہ. رنگ حیات زینب علیا کا تذکرہ. شان شعور فاتح کوفہ کا تذکرہ. جو ورثہ دار فاتح بدر و حنین ہے. جو ورثہ دار فاتح بدر و حنین ہے. جو بعد از حسین مجسم حسین. بعد از حسین مجسم حسین ہے. یہ تذکرہ ہے گلشن عصمت کے پھول کا. پروردہ کنار جناب بطول کا. فخر وجود دختر بنت رسول کا. شکل بشر میں دین خدا کے اصول کا. یہ ذکر جزو نور رسول انعام کا. یہ ذکر جزو نور رسول انعام کا. ضامن ہے دین حق کی حیات دوام کا. ضامن ہے دین حق کی حیات دوام کا. یہ تذکرہ دکھاتا ہے انسان کو راہ حق. اخلاق کا یہ درس ہے تہذیب کا سبق. سن کے اس کو کیوں نہ منافق کا دل ہو شک. یہ تذکرہ اصل میں قرآن کا ایک ورق. یہ ذکر ہے اشاعت اسلام کے لیے. یہ ذکر ہے اشاعت اسلام کے لیے. ہم سب ہوئے ہیں خلق اسی کام کے لیے. ہم سب ہوئے ہیں خلق اسی کام کے لیے. یہ تذکرہ ہے واضح فطرت ضمیر ساز. اصلاح نفس کا ہے ایک بے مثال ساز. کردار کو یہ کرتا ہے رفعت سے سرفراز. کردار کو یہ کرتا ہے رفعت سے سرفراز.
یہ تذکرہ بھی فرض ہے، یہ تذکرہ بھی فرض ہے، یوں جس طرح نماز، یوں تو ہے ایک مہر کے طاعت یہ تذکرہ، اپنی جگہ ہے خود بھی عبادت یہ تذکرہ، اس تذکرے نے ظلم کو شرمندہ کر دیا، مظلومیت کی شان کو تابندہ کر دیا، حقانیت کا رنگ درخشندہ کر دیا، انسانیت میں روح بھری زندہ کر دیا، انسانیت میں روح بھری زندہ کر دیا، اس تذکرے کہ فیض سے اسلام بچ گیا، اس تذکرے کے فیض سے اسلام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا، بہت اچھے، بنت علی ہے جان علی، جان اہل بیت، آئینہ وقار نبی، شان اہل بیت، تاریخ کی زبان میں عنوان اہل بیت، اور بعد از جناب فاطمہ قرآن اہل بیت، بعد از جناب فاطمہ قرآن اہل بیت، فکر و نظر میں، ذہن میں، ایک ایک بات میں قرآن کھلا ملا ہے نظام حیات میں، قرآن کھلا ملا ہے نظام حیات میں، اللہ رے بنت شیر خدا کا حسب نسب، وہ ذات جس کے مور سے اعلیٰ خلیل رب، آل خلیل ہے نگاہ حق میں منتخب، ہے جو نزول رحمت معبود کا سبب، قرآن میں خدا کا یہ اعلان عام ہے، قرآن میں خدا کا یہ اعلان عام ہے، یہ آل مستحق درود و سلام ہے، یہ آل مستحق درود و سلام ہے، اور اب اجداد کا تعارف، بنت علی کے جد تھے ابو طالب جری، جس کے کرم پہ دار و مدار پیمبری، بنت علی کے جد تھے ابو طالب جری، جس کے کرم پہ دار و مدار پیمبری، وہ جس کے خون میں ہدایت تھی یوں بھری، چمکا وہ خون برنگ حسینی و حیدری، چمکا وہ خون برنگ حسینی و حیدری، دادا نے دین کے دل کو دھڑکنا سکھا دیا، تو پوتی نے مہر دین کو چمکنا سکھا دیا، دوبارہ ادا کیجیے سرکار، دادا نے دین کے دل کو دھڑکنا سکھا دیا، پوتی نے مہر دین کو چمکنا سکھا دیا، اور زینب کے نانا جان تھے سرکار کائنات، جس کے لیے سجائی گئی بزم شش جہاد، پیدا ہوا وجود بنائی گئی حیات، بعد از خدا مالک ہر جزو و کل وہ ذات، جس کو خود اپنے نور کا عالم بنا دیا، قدرت کو اپنی حق نے مجسم بنا دیا، اور وہ باپ تھا شہزادی عالی وقار کا، جس میں تھا سب شعور
خدائی شعار کا، جس میں تھا سب شعور خدائی شعار کا، جس میں تھا سب شعور خدائی شعار کا، جس پر تھا اتنا لطف و کرم کردگار کا، تھا وہ مجسمہ صمدی اعتبار کا، اس کو خدا نے نفس پیمبر بنا دیا، اس کو خدا نے نفس پیمبر بنا دیا، اپنے محاذ کا اسے لشکر بنا دیا، اپنے محاذ کا اسے لشکر بنا دیا۔ اور بنت علی کی ماں کا بھی اللہ رے وقار، جس کا شریک زیست تھا زرغام کردگار، تھی جزو نور اول تخلیق کردگار، تھی جزو نور اول تخلیق کردگار، نسواں کی صف میں صانع قدرت کی شاہکار، بہت اچھا، نسواں کی صف میں صانع قدرت کی شاہکار، پیغمبری شعور کی تصویر فاطمہ، پیغمبری شعور کی تصویر فاطمہ، عصمت سرشت مرکز تطہیر فاطمہ، عصمت سرشت مرکز تطہیر فاطمہ، ان ہستیوں کا خون رگ زینب میں تھا رواں، ان ہستیوں کا خون رگ زینب میں تھا رواں، عصمت کا پایا ارث میں سرمایہ گراں، احساس و عقل کی وہی پائی تجلیاں، فکر و نظر وہی لہجہ وہی زبان، فکر و نظر وہی لہجہ وہی زبان، کردار میں سلف کی وہی آن بان تھی، عزم و عمل میں احمد و حیدر کی شان تھی، بنت علی کا نطق تھا قرآن لیے ہوئے، جو سانس منہ سے نکلی وہ ایمان لیے ہوئے، تہذیب و خلق فخر رسولان لیے ہوئے، اجلال جرت شہ مردان لیے ہوئے، دشت بلا میں خون نبی کا وقار تھا، دشت بلا میں خون نبی کا وقار تھا، کوفے میں جا کے خون علی جلوہ بار تھا، کوفے میں جا کے خون علی جلوہ بار تھا۔ اب اس گھر کا حال سنیے، اس گھر کا سنیے حال، ملی تربیت جہاں، اس گھر آفتاب رسالت ہے ذوف شام، عصمت کی ہے زمین طہارت کا آسمان، عصمت کی ہے زمین طہارت کا آسمان، جو لامکان سے ہے متوسل وہ ہے مکان، جو لامکان سے ہے متوسل وہ ہے مکان، جس کے مکین پائی جگہ عرش پاک پر، جو منزل ملائکہ ہے سطح خاک پر، بہت اچھا، حق نعت کا اگر ہے تو یہ گھر زبان ہے، حق جسم ہے اگر تو وہ گھر اس کی جان ہے، حق آفتاب اگر ہے تو وہ گھر آسمان ہے۔ درود پڑھیں معذرت کے ساتھ بند دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ حق نعت کا اگر ہے تو یہ گھر زبان ہے، حق جسم ہے اگر تو وہ گھر اس کی جان ہے، حق آفتاب اگر ہے تو وہ گھر آسمان ہے،
حق اس کی شان ہے تو وہ گھر حق کی شان ہے. حق اس کی شان ہے تو وہ گھر حق کی شان ہے. یوں ایک سل کے نظم میں منظوم ہو گئے. یوں ایک سل کے نظم میں منظوم ہو گئے. حق اور وہ گھر لازم و ملزوم ہو گئے. حق اور وہ گھر لازم و ملزوم ہو گئے. اس بیت پاک میں ہے رسالت کی روشنی. کیا جگمگا رہی ہے امامت کی روشنی. ہے دل فروز مہر شہادت کی روشنی. گھر کی فضا پہ چھائی ہے عصمت کی روشنی. اس بات کی گواہ خدا کی کتاب ہے. دنیا میں ایک گھر وہی عصمت معاب ہے. دنیا میں ایک گھر وہی عصمت معاب ہے. ایثار صبر و شکر محبت کرم وفا. ایثار صبر و شکر محبت کرم وفا. احساس فرض حسن عمل زہد و اتقا. انسانیت شرافت کردار انبیاء. ذوق کمال بندگی و مرضی خدا. ذوق کمال بندگی و مرضی خدا. دامن میں اعتبار مشیت لیے ہوئے وہ گھر ہے سارے دین کی دولت لیے ہوئے. وہ گھر ہے سارے دین کی دولت لیے ہوئے. ایسے چمن میں کھلے جو کوئی کلی. ایسے چمن میں کھلے جو کوئی کلی. ایسے عظیم گھر کی فضا میں ہو جو پلی. اور بالخصوص جو ہو جگر گوشہ علی. اور بالخصوص جو ہو جگر گوشہ علی. کیوں فوقیت نہ اس کی ہو دنیا پا منجلی. میری نظر میں وسعت ماضی و حال ہے. میری نظر میں وسعت ماضی و حال ہے. زینب بھی اپنی ماں کی طرح بے مثال ہے. محمد صلی اللہ بیت دوبارہ ادا کیجیے گا. میری نظر میں وسعت ماضی و حال ہے. زینب بھی اپنی ماں کی طرح بے مثال ہے. زینب نے پائی مرکز عصمت میں تربیت. کاشانہ جمال نبوت میں تربیت. ایوان اقتدار امامت میں تربیت. آب و ہوائے گلشن عصمت میں تربیت. پھر پھر خلاصہ تطہیر بن گئی. پھر خلاصہ تطہیر بن گئی. زہرا کی بولتی ہوئی تصویر بن گئی. زہرا کی بولتی ہوئی تصویر بن گئی. انداز فکر و جذبہ دی پروری وہی. صبر و سکون و قوت برداشت بھی وہی. ایمان نواز علم وہی آگہی وہی. شان شعور و جرت اظہار بھی وہی. ایثار نفس میں بھی وہی ماں کی شان تھی. تفسیر کے رچاؤ میں قرآن کی شان تھی. بہت اچھا. تاریخ معترف ہے
زمانہ بھی محترف. بہت اچھا بہت اچھا. دشتے بلا میں ہو گیا یہ راز منکشف. زینب بعین لحاظ ہے دنیا سے مختلف. زینب بعین لحاظ ہے دنیا سے مختلف. ماں کی ہر ایک صفت سے بیٹی بھی متصف. ماں کی ہر ایک صفت سے بیٹی بھی متصف. اتنا ہی فرق زینب و خیر النساء میں ہے جتنا علی میں اور رسول خدا میں ہے. ماں کی ہر ایک صفت سے بیٹی بھی متصف. اتنا ہی فرق زینب و خیر النساء میں ہے جتنا علی میں اور رسول خدا میں ہے. اتنی با کمال جو زینب کی زندگی. تاثیر ہے یہ فاطمہ زہرا کے شیر کی. معصوم گو نہیں ہے بلیلان ایزدی. معصوم گو نہیں ہے بلیلان ایزدی. لیکن دماغ و دل میں ہے عصمت رچی ہوئی. لیکن دماغ و دل میں ہے عصمت رچی ہوئی. نسیان صحب کی نا لغزش کی زد میں ہے. جو قول جو عمل ہے وہ عصمت کی زد میں ہے. زینب ہے ماں کی طرح بڑی مستقل مزاج. نرغے میں دشمنوں کے وہی شان احتجاج. صبر و جلال کا ہے طبیعت میں امتزاج. روشن جو تاب حشر رہے دل ہے وہ سراج. جس کی ضیاء نے رنگ زمانہ بدل دیا. اسلام کش فضاؤں کا نقشہ بدل دیا. زینب ہے منتہائے محبت کا ایک نام. بہت اچھا. زینب ہے منتہائے محبت کا ایک نام. زینب کی زندگی ہے محبت کا ایک نظام. جتنے عزیز سب سے محبت بھرے کلام. مخصوص ان میں اکبر و عباس کا مقام. مخصوص ان میں اکبر و عباس کا مقام. عباس کو پدر کی نشانی سمجھتی تھی. اکبر کو اپنے خون کی روانی سمجھتی تھی. ابھی بھی زینب اور امام حسین کا رشتہ. مقصد جو بھائی کا وہی مقصد بہن کا تھا. منزل تھی ایک دونوں کی گو راہ تھی جدا. ہم رنگیے خیال و عمل کی یہ انتہا. بھائی نے جو بھی سوچا بہن نے وہی کیا. بھائی نے جو بھی سوچا بہن نے وہی کیا. تھا گرچہ فرق صنف مگر شان ایک تھی. ہاں گرچہ فرق صنف مگر شان ایک تھی. کہنے کو جسم دو تھے مگر جان ایک تھی. ہاں گرچہ فرق صنف مگر شان ایک تھی. کہنے کو جسم دو تھے مگر جان ایک تھی. بھائی تھا دین تو دین کی نگہدار تھی بہن. بھائی تھا عقل کا معیار تھی بہن. بھائی اگر زبان تو گفتار تھی بہن. بھائی تھا نبض کی رفتار تھی بہن. علم و عمل میں بھائی کی تصویر تھی بہن. شبیر جب نہیں تھے تو شبیر تھی بہن. شبیر جب نہیں تھے تو شبیر تھی بہن. عاشور تک بہن رہی شہ کی شریک کار. مرضی پہ شاہ کے چلتی تھی ہر دم وفا شعار. تھی بس وہ ایک تابع مولائے روزگار. فطرت کے بھی تقاضوں سے ہوتی رہی دوچار.
بجلی جو غم کی گرتی تھی آنسو بہاتی تھی، بھائی کی فکر غم زدہ کو کھائے جاتی تھی۔ لیکن جب اقتدار نبی ذبح ہو چکا، زینب کی حیثیت کا بھی نقشہ بدل گیا۔ اب ہے وہ ایک نائب سلطان کربلا، اب دین مصطفیٰ کی وہ تنہا ہے آسرا۔ اب اس کا دل محافظ اسلام بن گیا، اب اس کا دل محافظ اسلام بن گیا، اس کا وجود بھائی کا پیغام بن گیا۔ اب ہے حسینیت کی اشاعت کی ذمہ دار، تبلیغ نظم و ضبط رسالت کی ذمہ دار، رانڈوں کے قافلے کی قیادت کی ذمہ دار، سجاد ناتواں کی حفاظت کی ذمہ دار۔ ایک قلب بے قرار پہ یہ ذمہ داریاں، مجبور بے دیار پہ یہ ذمہ داریاں۔ ہر چند چل رہی تھی مصائب کی آندھیاں، ظلم آفریں زمیں تھی جفا بار آسماں، احساس غم میں غرق تھا رانڈوں کا کارواں۔ زینب تھی صبر و ضبط کی ایک بحر بے کراں، نوعیت جہاد جو ایک دم بدل گئی، نوعیت جہاد جو ایک دم بدل گئی، زینب بھی صبر و ضبط کے سانچے میں ڈھل گئی۔ کہہ دو یزیدیت سے کٹھن ہے معاملہ، کہہ دو یزیدیت سے کٹھن ہے معاملہ، شیر خدا کی بیٹی سے ہوگا مقابلہ، شیر خدا کی بیٹی سے ہوگا مقابلہ، اب تیغ آہنی سے نہ ہوگا مقاتلہ، اب تیغ آہنی سے نہ ہوگا مقاتلہ، زینب کرے گی تیغ زباں سے مجادلہ، یاد آئے گی وغا اسد کردگار کی، یاد آئے گی وغا اسد کردگار کی، تیغ زباں میں ہوگی برش ذوالفقار کی، تیغ زباں میں ہوگی برش ذوالفقار کی، بند جائے گا خطابت حیدر کا وہ سما، اڑ جائیں گی ہوا میں سیاست کی دھجیاں، حق کے دل و دماغ پہ گرے، حق کے دماغ و دل پہ گریں گی وہ بجلیاں، باطل کی سازشوں کا نہ رہ جائے گا نشان، پرزے یزیدیت کے اڑیں گے ہواؤں میں، ڈنکے حسینیت کے بجیں گے فضاؤں میں، زینب کرے گی سارے زمانے پہ آشکار، قاتل حسین کا ہے یزید جفا شعار، اس نے ملایا خاک میں اسلام کا وقار، لوٹی ہے اس نے دولت محبوب کردگار، خون حسین چھپ نہ سکے گا کسی طرح، چمکے گا آسمان پہ خورشید کی طرح، بھائی کے دل کی بات سمجھتی تھی سب بہن، محفوظ تھا نگاہوں میں جو ماں کا تھا چلن، تھی ذہن میں پدر کی وصیت تھی ذوفگن، اور آ کے دل پہ سب تھا، اور آ کے دل پہ سب تھا بھائی کا ہر سخن، نشر حسینیت کا تہیہ کیے ہوئے، زینب چلی ہیں بار امانت لیے ہوئے، کوفے بار امانت لیے ہوئے، کوفے میں آ گئے ہیں اسیران دل فگار، کوفہ جہاں کبھی تھا امامت کا اقتدار، اس وقت کیا تھا زینب و کلثوم کا وقار، فضا کو جب سمجھتے تھے سب فخر روزگار،
یہ منزلت تھی لخت دل و بوتراب کی، رخ دیکھ لے مجال نہ تھی آفتاب کی، اور اب وہی ہے کوفہ وہی دختر امام، جس کا تماشا دیکھنے آئے ہیں خاص و عام، ذلت کی بارشیں ہیں دلیلوں کا ازدحام، ہنستے ہیں ان کو دیکھ کے پروردہ حرام، کرتے ہیں طنز حال رسالت معاب پر، برسا رہے ہیں آگ خدا کی کتاب پر، وہ بانیان پردہ کے گھر کی مخدرات، وہ بے بسی وہ جکڑے ہوئے گردنوں سے ہار، بالوں سے منہ چھپائے وہ سب سیدہ صفات، نامحرموں کے گھیرے میں عصمت کی کائنات، بے پردگی کا صدمہ بڑا دل خراش ہے، اٹھتی ہے ٹیس دل میں جگر پاش پاش ہے، دیکھا جو محو لاف زنی اشدہام کو، دیکھا جو محو لاف زنی اشدہام کو، آیا جلال زینب عالی مقام کو، لائیں بروئے کار زباں کی حسام کو، مبہوت کر دیا اموی خاص و عام کو، مبہوت کر دیا اموی خاص و عام کو، انداز سب خطابت بنت نبی کا تھا، الفاظ تھے رسول کے لہجہ علی کا تھا، الفاظ تھے رسول کے لہجہ علی کا تھا، تقریر تھی علی کی فصاحت کا آئینہ، قرآن کبریا کی بلاغت کا آئینہ، خاتون روزگار کی جرت کا آئینہ، پیغمبر خدا کی متانت کا آئینہ، تاثیر یہ تھی بنت علی کے کلام کی، ذہنیتیں بدلنے لگی خاص و عام کی، تقریر کی کشش سے مقرر کے روب سے، تقریر کی کشش سے مقرر کے روب سے، سب کی زبان بند تھی ظالم خاموش تھے، تنقیس اپنی سنتے رہے سب کھڑے کھڑے، جرت نہ تھی کسی کی کہ تقریر روک دے، جرت نہ تھی کسی میں کہ تقریر روک دے، ذہنوں میں صورتیں جو بنی تھیں بگڑ گئیں، ضرب دل و دماغ پر بھرپور پڑ گئیں، اس انقلاب ذہن کی جس دم خبر ملی، کانپ اٹھا میر شام کا احساس برتری، سوچا کہ ہو اسیروں کی تذلیل اور بھی دب جائیں گے وہ دیکھ کے جبروت خسروی، لکھا بن زیاد ضلالت خصال کو، بھیجو سوئے دمشق محمد کی آل کو، جاتے ہیں سوئے شام اسیران اہل بیت، چمکے گا وہاں جو نیر تابان اہل بیت، سارے جہاں پا ہوگی آیا شان اہل بیت، پھر سوڑے گا پرچم عرفان اہل بیت، شامت اب آ رہی ہے یزیدی نظام کی، شامت اب آ رہی ہے یزیدی نظام کی، کوفہ تو فتح ہو چکا باری ہے شام کی، شامت اب آ رہی ہے یزیدی نظام کی، کوفہ تو فتح ہو چکا باری ہے شام کی، اب ہے یزید اور بڑی کارزار ہے، اب سر پا کل ظلم کے شیطان سوار ہے، اب منزل فشار ہے اور اقتدار ہے، تاج شہید کو موت کا اب انتظار ہے،
طاقت کا اب نہ بس ہے نہ شاہنشہی کا ہے، اب سامنا کمال لسان اللہی کا ہے۔ دربار میں بلائے گئے جس گھڑی اسیر، تھا ان کے انتظار میں ایک مجمع کثیر، کرسی نشین وہاں تھے کئی ملک کے سفیر، ان کے علاوہ شہر کے سارے غریب امیر، تھے جمع سب اہانت اسلام کے لیے، خوشنودی یزید بدن جام کے لیے، یوں آئی بزم عام میں خیر البشر کی آل، بوسیدہ کپڑے بال پریشاں تباہ حال، دیکھا یزید نے تو کیا شمر سے سوال، کیوں لایا لونڈیوں کو یہاں اے ذبو خصال، تب شمر نے کہا یہ آل رسول ہیں، وہ دختر حسین ہے، یہ بنت بطول ہے۔ اتنے میں ایک شامی شیطان خصال اٹھا، کر کے اشارہ سوئے سکینہ وہ بے حیا، کرنے لگا یزید لئی سے یہ التجا، بہتر ہو یہ کنیز مجھے ہو اگر عطا۔ یہ سنتے ہی سکینہ کا دل تھر تھرا گیا، زینب کو مثل شیر خدا غیظ آ گیا، فرمایا اس ذلیل شقی سے بسط جلال، جرت یہ میرے ہوتے ہوئے اے ذبو خصال، یہ بات دل میں آئی تیرے یہ تیری مجال، تو کیا یزید بھی نہیں کر سکتا یہ خیال۔ بولا یزید میرا بڑا اقتدار ہے، جو چاہوں میں کروں مجھے سب اختیار ہے۔ فرمایا اے یزید ڈراتا ہے تو مجھے، شاہنشہی کی شان دکھاتا ہے تو مجھے، جاؤ حشم کے روب میں لاتا ہے تو مجھے، قہر و غضب سے اپنے دباتا ہے تو مجھے، اس اختیار کا تو تصور محال ہے، تو چھوڑ میرے دی کو اگر یہ خیال ہے۔ باتیں یہ ہو رہی تھی کہ فضا کھڑی ہوئی، کہنے لگی لئی سے بانداز خشمگی، زینب سے ہم کلام یہ جرت تیری لئی، فرزند کفر تو ہے وہ ہے بنت کل دین، حیوانیت کا جن تیرے سر پر سوار ہے، دیکھوں گی آج کتنا تجھے اختیار ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کل جفا دل ملا اٹھا، فضا کو قتل کرنے کا حکم اس نے دے دیا۔ پھر کیا تھا، پھر تو ایک تلا تم بپا ہوا، مردود پر قبیلہ فضا جھپٹ پڑا، کہتے تھے سب کے خون کی ندی بہے گی آج، فضا پہ ہاتھ اٹھا تو قیامت بچے گی آج۔ گھبرا گیا یزید یہ حالات دیکھ کر، وہ حکم اٹھا لیا جو دیا تھا بکر فر، یہ سوچنے کی بات ہے فکر موت پر، کیا گزری ہوگی زینب آشفتہ حال پر۔ سوچا تو ہوگا ہائے ہمارا کوئی نہیں، ہمدرد اتنے فضا کے اپنا کوئی نہیں، دل میں پکارا ہوگا کہ عباس جلد آؤ، بھیا بہن کے حال پریشاں پر رحم کھاؤ۔ دیکھو سکینہ خطروں میں ہے ڈوبتی ہے ناؤ، بھیا اسے بلائے کنیزی سے اب بچاؤ۔ اکبر خدا کے واسطے کچھ رد و قد کرو، بیٹا پھپھی پہ وقت پڑا ہے مدد کرو۔ فریاد کرتی ہوگی یہ زینب کی بے بسی، حاجت روا علی میں مشکل کشا علی، توقیر لٹ رہی ہے رسول انعام کی، امداد کیجیے کہ قیامت کی ہے گھڑی۔ شولوں کی زد میں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں آج، نظریں تلاش کرتی ہیں بابا کہاں ہے آج۔ اے عزم آئی ہوگی یہ زہرا کی تب صدا، زینب تجھے جوانی اکبر کا واسطہ،
سجاد کو بچایا سکینہ کو بھی بچا بیٹی میں تیری جرت و ہمت پہوں فدا صدقے میں تیری آہوں کے نالوں کے میں نثار زینب تیرے کھلے ہوئے بالوں کے میں نثار زینب تیرے کھلے ہوئے بالوں کے میں نثار ولعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین ماشاء اللہ